بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر اسم متمکن کی باقی اقسام کا اعراب یعنی اسم مکسورہ، اسم منقوص وغیرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقدیر فیما تعذر کعصا وغلامی مطلقا او استثقل کقاضٍ رفعا وجرا ونحو مسلمی رفعا واللفظی فیما عداہ۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اعراب تقدیری دیا جائے گا ان صورتوں میں جہاں اعراب لفظی کا ظاہر ہونا یا تو سرے سے ممتنع ہو، جیسے عصا اور غلامی کے تینوں حالتوں میں، یا ممتنع تو نہ ہو لیکن ثقیل سمجھ لیا گیا ہو، جیسے حالت رفع جری میں قاضٍ کا اعراب، اور اسی طرح حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب، جیسے مسلمیہ۔ اور اعراب لفظی ان صورتوں کے علاوہ میں ہوگا جہاں اعراب متعذر اور ثقیل نہ ہو۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات اعراب تقدیری اور اس کے مواقع، دوسری بات عبارت کی تشریح اور عبارت میں آنے والے کلمات کی تحقیق، اور تیسری بات واللفظی فیما عداہ کی وضاحت۔ صاحب کتاب نے یہاں تک اعراب بالحرکت لفظی اور اعراب بالحرف لفظی کو بیان فرمایا تھا، جس کے اندر اعراب کی 6 قسمیں اور اس میں متمکن کی 12 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اعراب کی باقی 3 قسمیں رہ گئی ہیں اور اس میں متمکن کی 4 قسمیں۔ تو اعراب کی 3 قسمیں اور اس میں متمکن کی 4 قسمیں اس عبارت کے اندر صاحب کتاب میں بیان فرمائی ہیں۔ چلتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، اعراب تقدیری اور اس کے محل۔ اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں اعراب تو نظر نہ آتا ہو، لیکن اندرونی اور ترکیبی اعتبار سے اس کی اثرات موجود ہوں۔ جیسے بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہاتھ لگانے سے وہ اپنی اندرونی طاقت یعنی کرنٹ دکھا دیتی ہیں۔ جیسے دیکھیے، جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، بررت بموسیٰ۔ یہاں تینوں حالتوں میں اعراب نظر تو نہیں آتا، اس کے اندر ترکیبی اعتبار سے اپنے عامل کے اثرات موجود ہیں۔ تو اعراب کی 7ویں قسم کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں التقدیر فیما تعذر، یعنی اعراب کی 7ویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہو، جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب اسم مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ اسم مقصور کیا ہے؟ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کی آخر کے اندر الف مقصورہ ہو، جیسے کہ عصا۔ اور دوسرا یہ اعراب خاص ہے اس اسم کے ساتھ جو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، کتابی، کراستی وغیرہ۔ تو یہ دونوں اسم اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت پہ رہیں گے، جیسے حاضی عصا و غلامی، رأیت عصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی۔ اعراب کی 8ویں قسم اوستثقل۔ اعراب کی 8ویں قسم یہاں سے بیان فرمائی کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، نصب فتحہ لفظی یعنی فتحہ ظاہری کے ساتھ ہو، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ تو یہ اعراب کی یہ قسم خاص ہے اسم معرب کی اس قسم کے ساتھ جسے اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اسم منقوص کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَا أَمَّا قَبْلَهَا مَقْصُورَةٌ
کا قازن، یعنی اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ ومررت بالقاضی۔ یہاں حالت رفعی اور جری دونوں میں اعراب تقدیری ہے، نسبی کے اندر لفظی ہے۔ وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ رَفْعًا، اس عبارت میں صاحب کتاب نے اعراب کی نویں قسم کی طرف اشارہ فرمایا، رفع و تقدیری کے ساتھ، نصب و جر دونوں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو۔ تو اعراب کی یہ قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے جب وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یہاں صرف حالت رفع میں اعراب تقدیری ہے۔ دوسری بات، عبارت کی تشریح اور اس میں چند کلمات کی تحقیق۔ عبارت مذکورہ کے اندر صاحب کتاب نے بعض کلمات ایسے لائے ہیں جن کی تحقیق ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے تعذرہ۔ تعذر یہ باب تفاعل سے ماضی معلوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدری معنی یہ ہے ایسی چیز جس تک پہنچنا ممکن تو ہو لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ ہو، لیکن یہاں پر تعذرہ امتناع کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوا جہاں اعراب لفظی سرے سے ممتنع ہو وہاں یہ تقدیری اعراب آئے گا۔ اوس تسکلا یہ باب استفعال سے ماضی مجہول کا وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدری معنی کسی چیز کو مشکل اور ثقیل سمجھنا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب لفظی کا آنا قازن پر ناممکن تو نہیں لیکن ثقیل اور مشکل ضرور ہے۔ تو تعذر اور استثقال میں فرق یہ ہوا کہ تعذر میں کسی کلمے پر اعراب کا پڑھنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، جیسے عصا ہے، اس کے آخر میں الف ہے، وہ اعراب کا تحمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی زبردستی اعراب لگا لے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ اور استثقال میں کسی کلمے پر اعراب لفظی کا آنا ناممکن تو نہیں ہوتا بلکہ اعراب کے قابل تو ہوتا ہے لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسے غلامی، اس میں میم کا کسرہ یا نسبتی کی وجہ سے ہے اور اوپر سے ہم اعراب لفظی بھی داخل کر دیں تو دو حرکتیں بیک وقت ایک اسم میں جمع ہو جائیں گی جو کہ ناجائز ہے۔ آگے عصا ہے، عصا یہ ناقص واوی ہے بمعنی لاٹھی، یا اصل میں عصاون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، قالا با کے قانون سے الف بنایا گیا، آسان ہو گیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو عسن بن گیا۔ اس اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے تو الف مقصورہ لفظوں میں آئے گا، جیسے العصا، اس کے بغیر ہو تو الف مقصورہ تقدیری ہوگا، جیسے عصا۔ مطلقاً یہ باب افعال سے اس میں مفعول کے مفرد مذکر کا صیغہ ہے، بمعنی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر اس کا معنی ہے ہر حالت میں، یعنی عصا اور غلامی دونوں کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ ہر حال میں یعنی حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں، اور ترکیبی اعتبار سے مطلقاً عصن اور غلامی دونوں سے حال واقع ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا تینوں کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، یا صرف غلامی سے حال واقع ہوگا۔ اس صورت میں گویا کہ صاحب کتاب رد فرما رہے ہیں ان نحات پر جو غلامی کی حالت جری میں اعراب لفظی کے قائل ہیں۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا غلامی کے آخر میں جو کسرہ ہے یہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یا کی مناسبت کی وجہ سے ہے، اس لیے اگر یہ عامل کی وجہ سے ہوتا تو دیگر عوامل کے آنے سے بدل جاتا، جبکہ یہ تو ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ قاضن یہ اس میں منقوص ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ یہاں پر اس سے مراد ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جب یہ معرب بلام ہو تو یا ثابت ہوگی ورنہ ساکت ہوگی۔ اصل میں تھا قاضیون، یہاں پر ضمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کیا تو قاضن بن گیا۔
اب اس پر اعراب لفظی کا آنا اگرچہ ممتنع تو نہیں لیکن ثقیل ہے، ثقل کی وجہ سے نہیں آتا۔ مسلمیہ، یہ مسلمیہ باب افعال سے اس میں فاعل کے جمع مذکر کا صیغہ ہے، اصل میں تھا مسلمون یا، نون جمع کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا، واؤ کو سیدن کے قانون سے یا بنا کر پھر متجانسین کے قانون سے دونوں یا کو مدغم کیا گیا تو مسلمیہ بن گیا۔ پھر یا کی مناسبت کی وجہ سے ما قبل کے ضمہ کو کسرے سے تبدیل کیا گیا تو مسلمیہ بن گیا۔ اس اعلال کے بعد دیکھیے وہ باقی نہیں رہا، اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس کا ضمہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، اور مسلمیہ سے مراد ہر وہ جمع مذکر سالم ہے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اسی صاحب کتاب میں وَنَحْوُ مسلمیہ فرمایا۔ اب تیسری بات ہے وَاللَّفْظِيُّ فِي مَا عَدَاهُ، اس عبارت سے صاحب کتاب ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں اعراب بالحرکت ممتنع ہو جیسے عاصا اور غلامی میں، یا ثقیل ہو جیسے قازن میں، اس طرح جہاں اعراب بالحروف ثقیل ہو جیسے مسلمیہ میں، تو ان چاروں قسموں کے اسماء میں اعراب تقدیری ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں اور جو ماقبل میں گزر چکی ہیں ان سب میں اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحروف ہوگا، اور سب میں لفظی ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا۔ فیما عداہو کی ضمیر کے مرجع میں علماء نحو نے کافی کلام کیا ہے کہ عداہو کے ضمیر کا مرجع کیا ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے جو علامہ تاشقندی رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ عداہو کی ضمیر ما قبل میں فی ما تعذر میں جو کلمہ ما ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہاں تک اس میں متمکن کی 16 اقسام کا اعراب بیان ہو گیا۔ اب آخر میں ہم چارٹ کی مدد سے ان 16 اقسام کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں معرب کی یہ 16 کی 16 اقسام صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس چارٹ میں دیکھیے، اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام، پہلے حصے میں مفرد منصرف سے ہی، جاری مجرا سے ہی جمع مکسر کا اعراب لکھا گیا کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی، حالت نصبی میں فتحہ لفظی، حالت جری میں کسرہ لفظی۔ مثالیں بھی دی گئی ہیں، جاء زید، ھذا دلو، قام رجال۔ فتحہ لفظی کی مثال حالت نصبی کے اندر رأیت زیدا، اشتریت دلوا، لا نرى رجالا، اور جمع مکسر میں حالت جری دیکھ لیجیے، مررت بزید بدلو یعوذون برجال۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، حالت رفع میں ضمہ لفظی جیسے اذا جاءک المؤمنات، حالت نصبی کے اندر کسرہ لفظی یرمون المحصنات، اور حالت جری کے اندر کسرہ لفظی وقل للمؤمنات۔ آگے غیر منصرف کا اعراب دیکھ لیجئے، حالت رفع کے اندر ضمہ لفظی جیسے اذ قالوا لیوسف، اور حالت نصبی اور جری کے اندر فتحہ لفظی، قرآن پاک میں آتا ہے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ۔ پھر اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب، حالت رفع کے اندر واو اور نصبی کے اندر الف اور جری کے اندر یا۔ حالت رفع کی مثال اذ قالوا لیوسف واخوہ، اور نصبی کی مثال ان ابانا ارسل معنا اخانا، جری کی مثال احب الی ابینا وعاء اخیہ۔ تثنیہ کا اعراب دیکھیے، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی۔ تثنیہ کی تینوں اقسام کا پہلے تفصیل سے ذکر آ گیا۔ ان کا اعراب حالت رفع کے اندر الف ہے جیسے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور حالت نصبی کے اندر یا ما قبل مفتوح نون مکسور مرج البحرین، اور حالت جری کے اندر
یا ما قبل مفتوح نون مکسور ارحام الانثیین۔ تو تثنیہ سوری اور تثنیہ مانوی کو انہی مثالوں پر قیاس کیا جائے۔ جمع مذکر سالم، جمع سوری اور جمع مانوی۔ جمع مذکر سالم جبکہ مضاف نہ ہو، دیکھ لیں حالت رفیع کے اندر واو ہے اور حالت نصبی کے اندر یا ما قبل مکسور اور حالت جری کے اندر بھی یا ما قبل مکسور۔ قد افلح المؤمنون، مومنون حالت رفیع کے اندر ہے، فاعل ہے۔ ان المؤمنین فائزون، مومنین یہاں حالت نصبی کے اندر ہے، ان کا اسم ہے۔ وقل للمؤمنین یہ حالت جری کے اندر ہے، اس سے پہلے لام حرف جر داخل ہے۔ اب اس میں اسم مقصور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابی، غلامی، ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفعی، نصبی، جری تینوں حالتوں کے اندر تقدیری ہوگا۔ جیسے دیکھیے جاء موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و غلامی۔ اور اس میں منقوص حالت رفعی، نصبی، جری، تو حالت رفعی کے اندر ضمہ تقدیری ہے، حالت نصبی کے اندر فتحہ لفظی ہے، حالت جری کے اندر کسرت تقدیری ہے۔ وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل یا ساکن ہو، اور یا ساکن ہو، اس کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ اسم متمکن کی آخری قسم جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، حالت رفع کے اندر واو تقدیری ہے، جیسے جاء مسلمیہ۔ حالت نصبی و جری کے اندر یا لفظی ہے، رأیت مسلمیہ، بررت بمسلمیہ۔ باقی مسلمیہ اصل میں ہے کیا، اس کی تحقیق پہلے گزر چکی۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ نحو کا 16واں سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔